موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بہت ہی امیزنگ، سن کے دل کو بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد وہ جو علاقے والے تھے انہوں نے اس کو اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ نہ کسی نے نہلایا، نہ کفن پہنایا، کوئی اس کا وہ نہیں کیا، اور گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ فلاں شہر میں جائیں اور وہاں پہ ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے، اس کو کفن دفن دے کر اس کو قبرستان یا دفنانے کا سلسلہ جو ہے وہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا، پوچھا لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ شخص ایک فوت ہوا ہے لیکن ہے وہ بڑا گناہ گار، اور ہم نے اس کی جو لاش ہے اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا گناہ گار بندہ، یہ آس پاس والے لوگ ہمسائے جو ہیں وہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں تھا، گناہ گار تھا، ظالم تھا، تو اللہ پاک اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے فرمایا گیا کہ جاؤ بھائی اس کو کفن دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کا جو راز ہے وہ مجھ پر عیاں کیا جائے، مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ کیسے پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ واقعی یہ بندہ بہت بڑا گناہ گار تھا، بہت بڑا ظالم تھا، لیکن جب یہ اپنی کتاب توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ توریت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ توریت کی تلاوت کرتا تھا تو جب میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، یہ اس نام کو چومتا بھی تھا اور چوم کر انگوٹھے جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر لگایا کرتا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی، اور میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اس کو بخش دیا، اور صرف بخشا نہیں بلکہ اس کا جو ہے وہ 70 حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ تو یہ اس بندے کی شان تھی۔ صرف برکت کیا ہے کہ نام چوما حضور علیہ السلام کا۔ آج ہمیں بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ایک وہ بنی اسرائیل کا ٹھیک ہے نوجوان تھا، بندہ تھا، آدمی تھا، ایک ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت حضور کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم حضور کے نام کو نہیں چومیں گے، انگوٹھوں کو ادب کے ساتھ آنکھوں پر نہیں لگائیں، کیا ہمیں یہ جو ہے وہ صالح ثواب نہیں ملے گا؟ کیا ہمیں یہ جو انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن سامنے رکھ کے، قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی دفعہ نام آیا ہے، لیکن ہم اس کتاب کو سامنے رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں۔ قرآن ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کتنی ایسی جو گناہ والی باتیں ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کا جہاں بھی نام آئے، آپ رستے میں چل رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، ایک بندہ سو گیا اس کو تو نہیں پتہ، ویسے لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ حضور کا نام آ گیا تو آپ چومیں، آنکھوں پر لگائیں انگوٹھوں کو۔ آپ کسی مجلس میں ہیں، کسی محفل میں ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ حضور کا نام آ گیا ہے تو اس نام کو چومیں۔ اگر کسی کتاب میں لکھا ہے تو آپ کے پاس خوشبو ہے تو وہ خوشبو اس کے اوپر لگائیں، اس کو چومیں، ٹھیک ہے، اس کا ادب کریں، احترام کریں۔ رستے میں جا رہے ہیں تو نظر رکھیں کسی کاغذ پر اللہ یا محمد کا نام تو نہیں لکھا، اگر لکھا ہے تو اس کو جھاڑیں، صاف کریں، صاف کر کے خوشبو ہے تو خوشبو لگائیں، اور اس کو پھر کسی اونچی جگہ پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بے شمار جو ہے ہمیں برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ لیکن حضور علیہ السلام کا جب بھی نام آئے تو ہمیں چومنا بھی ہے اور درود پاک بھی پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس سے ہمیں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے یہ اچھی بات سنی اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔